بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کا سبق نمبر 126 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم قرآنی صورتوں کا متفرق طور پر مدون اور محفوظ ہونے کے بارے میں پڑھیں گے۔ وقد كانت كل سورة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة مضبوطة على حدة، ثم دونت السور كلها في مجلد واحد بترتيب خاص في عهد أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وسمي هذا المجموع بالمصحف۔ اس کا ترجمہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ہر صورت الگ الگ محفوظ و مضبوط، مصون اور محفوظ تھی، یعنی وہی حفاظت کا معنی ہے دونوں کا، الگ الگ طور پر۔ ثم دونت السور، پھر صورتوں کی تدوین کے بغیر، ثم دونت السور کلها فی مجلد واحد بترتیب خاص، پھر صورتوں کی تدوین جو ہے وہ کی گئی ایک ہی جلد کے اندر خاص ترتیب کے ساتھ، فی عہد ابی بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے زمانے میں، بترتیب خاص، صورتوں کو مخصوص ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ ایک جلد میں یعنی کہ مرتب کیا گیا۔ وسمی ھذا المجموع بالمصحف، اور اس مجموعے کا نام مصحف رکھا گیا۔ اب یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تعالی جو ہے وہ تیسرے باب میں جو نظم قرآنی کے لطائف اور محاسن میں تھا، اور اسی کے تحت جو ہے وہ اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کی صورتیں جو تھیں وہ متفرق طور پر محفوظ اور مدون تھی یا نہیں، اس کا جو ہے ہم آج کے سبق میں اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ تین قسم کے جو ہے وہ اس عبارت میں دعوے مذکور ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے پہلا یہ کہ ایک ایک صورت متفرق طور پر محفوظ تھی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کل صورت محفوظۃ و مضبوطہ۔ شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ایک صورت جو ہے وہ متفرق طور پر محفوظ تھی۔ یہ جو دعویٰ ہے جو شاہ صاحب نے اپنی عبارت میں کیا ہے، یہ تو بالکل واضح ہے کہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کریم کی ہر صورت محفوظ تھی۔ اس کے اوپر دلائل بھی مستحضر رہنے چاہیے۔ تو ان میں سے سب سے پہلی جو دلیل ہے وہ ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ حفاظت قرآن کے متعلق اس عظیم الشان وعدہ الہی کے ہوتے ہوئے کس کی مجال ہے کہ وہ قرآن کی کامل محفوظیت کا انکار کر سکے؟ یعنی یہ کہ قرآن مکمل جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے، بلکہ کچھ حصہ محفوظ ہے، کچھ محفوظ نہیں ہے، اتنا بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا، چاہے جائے کہ مکمل قرآن کی غیر محفوظیت کا دعویٰ کرے۔ کیونکہ بڑے بڑے متعصبین اور مغرور مخالفین جو ہیں، انہوں نے بھی جو ہے وہ صدیاں گزر جانے کے بعد بھی اس کی جو ہے وہ محفوظیت کا، اس کی صداقت کا صاف لفظوں میں اعتراف کیا ہے۔ اور انہوں نے اس کو بالکل ہی تحریف سے پاک مانا ہے۔ یورپین محققین جو ہیں وہ اس بارے میں مختلف ان کی باتیں ملتی ہیں۔ ان میں سے ایک محقق جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہم ایسے ہی یقین سے قرآن کو بعینہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ سمجھتے ہیں جیسے مسلمان اسے خدا کا کلام سمجھتے ہیں۔ یہ ایک یورپی محقق کی بات ہے، وہ کہتے ہیں ایسے ہی محفوظ سمجھتے ہیں جیسے مسلمان اسے خدا کا کلام سمجھتے ہیں، یعنی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ادا فرمایا تھا ویسے ہی آج تک محفوظ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے۔ تو یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی متفرق طور پر محفوظ تھی۔ اسی دعوے کی دوسری دلیل جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں سے دو امر چھوڑ کے جا رہا ہوں جن کو تم مضبوطی سے پکڑو گے تو تم ہلاک کبھی نہیں ہوگے، جب تک تم ان کو چھوڑ نہیں دو گے تو تم ہلاک، تم گمراہ نہیں ہوگے۔ ان میں سے
کتاب و سنت رسول سنت رسول ہی، کتاب اللہ ہے اور سنت رسول ہے. دو امر کون سے ہیں؟ ایک کتاب اللہ، دوسرا سنت رسول اللہ. تو اب یہاں پر ایک کتاب اللہ اور دوسری سنت رسول اللہ ہے، تو دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ کیسے ہی جو ہے وہ غیر محفوظ ہو سکتا ہے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو مضبوطی سے پکڑو، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جاؤں گا. اگر قرآن اور سنت پر عمل کرتے رہو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے اور رائے راستے نہیں بھٹکو گے. تو یہ بھی اس دعوے کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ جو ہے صورتیں جو ہے وہ الگ الگ طور پر محفوظ تھیں. اور تیسری دلیل اس کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک قرآن کے ایک ایک لفظ کو سننے سنانے کا اہتمام کیا جاتا رہا ہے اور آج بھی موجود ہے اس کا اہتمام. حفاظ کرام جو ہے، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے ابھی بھی، جو ہے وہ حفاظ کرام جو ہے وہ پورا رمضان اس میں کوئی 10 دن میں ختم کر رہا ہے، کوئی 5 دن میں ختم کر رہا ہے، کوئی جو ہے وہ پورے مہینے میں ختم کر رہا ہے. تو سننے سنانے کا یہ ایک ایک لفظ کو جو ہے وہ اس کا اہتمام شروع سے لے کر آج تک ہے. تو ایسی چیز جس کو جو دلوں میں محفوظ ہو اور جو ہے وہ سننے سنانے کے ایک ایک لفظ کا ایک دوسرے کو بتانے کا جس کا اہتمام ہو، تو اس میں جو ہے وہ اور اس اہتمام کے اندر روز بروز اضافہ بھی ہو رہا ہو، تو اس کے بارے میں کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ غیر محفوظ یا جو ہے وہ محفوظ نہیں تھی. تو یہ تیسری دلیل ہو گئی اس دعوے کی کہ ہر صورت جو ہے وہ متفرق طور پر محفوظ تھی. دوسرا دعویٰ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدون نہ ہونے کا مطلب کیا ہے، یعنی محفوظ تو تھی لیکن مدون نہیں تھی. یہ دوسرا دعویٰ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ یکجا جو ہے وہ مدون نہیں تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہنوں میں قرآنی صورتوں کی ترتیب ضرور ہوتی تھی، اگرچہ وہ موجودہ ترتیب کے ساتھ یکجا مکتوب نہیں تھی، یکجا ایک جگہ لکھی ہوئی نہیں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ذہنوں میں یہ قرآن کریم کی صورتوں کی ترتیب ہوتی تھی. اس کے اوپر دلیل جو ہے حضرت واصلۃ بن الاسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جو ہے وہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت مکان التوراۃ السبع الطول واوتیت مکان الزبور المئین واوتیت مکان الانجیل المثانی وفضلت بالمفصل. اب اس سے صاف ظاہر ہے کہ موجودہ ترتیب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن مبارک میں پہلے سے طے تھی، ورنہ یہ جو ترتیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمائی ہے یہ تو ابھی بھی موجود ہے. تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ اس ترتیب کے مطابق جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن مبارک میں پہلے یہ ترتیب موجود تھی اور طے تھی کہ اسی ترتیب سے ہوں گی. پہلے طوال ہوگا، طول ہوگی، طوال مفصل، پھر اس کے بعد جو ہے معین ہے، پھر مثانی، اور پھر اس کے بعد قصار مفصل. تو اسی ترتیب سے آج بھی قرآن کریم میں جو ہے وہ یہی ترتیب موجود ہے. تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کرام کے ذہنوں میں وہ ترتیب موجود تھی، اگرچہ تمام صورتیں وہ یکجا مکتوب اور مرتب نہیں تھی. مدون نہ ہونے کا یہ مطلب ہے. لیکن پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدون کیوں نہیں ہوئی، اس کی وجہ صورتوں کو مدون کیوں نہیں کیا گیا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں نسخ کا احتمال ہر وقت رہتا تھا. یعنی یہ ایک حکم نازل ہوا، ہو سکتا ہے وہ کل کو منسوخ ہو جائے، تو یہ نسخ کا احتمال جو ہے وہ ہر وقت موجود رہتا تھا. اس وجہ سے جب تک نسخ اور نزول کا احتمال باقی رہا، تدوین پھر نہیں ہو سکی اور اس کو مدون نہیں کیا جا سکا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق اعلیٰ سے وصال کے نتیجے میں یہ احتمال ختم ہو گیا، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، دنیا سے پردہ فرما گئے، اپنے رفیق اعلیٰ کے پاس جو ہے وہ چلے گئے، تو اس کے بعد یہ احتمال باقی نہیں رہا، وہ ختم ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے خلفائے راشدین کے قلوب میں جمع و تدوین کا القاء کیا کہ اس کو قرآن کریم کو جو ہے وہ جمع کرنا چاہیے اور اس کو مدون کرنا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجودہ ترتیب کے مطابق مدون نہ ہونے کا یہ مطلب ہے، اور اس کی وجہ بھی یہ ہے. آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں قرآنی صورتوں کے متفرق طور پر محفوظ اور مدون نہ ہونے کی تفصیل پڑھی ہے.
آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ قرآنی سور کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں مدون نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے اختصار کے ساتھ. نمبر 2، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کریم کی ایک ایک سورت متفرق طور پر محفوظ تھی؟ اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے اختصار کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.